مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمان آج ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ اپنی لازوال وابستگی، محبت، عقیدت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے بھارت کے بجائے عید الفطر مملکت خداداد کے ساتھ منا رہے ہیں۔ بھارت میں مسلمان عید الفطر کل بروز جمعرات منائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ عید منانے کی روایت کشمیری اور پاکستانی عوام کے درمیان عظیم دینی اور ثقافتی رشتے کی عکاسی کرتی ہے۔ کشمیری وحشیانہ بھارتی قبضے میں ایک اور عید الفطر منانے پر مجبور ہیں۔ قابض حکام نے عید کے اجتماعات کے بھارت اور اسرائیل مخالف احتجاجی مظاہروں میں تبدیل ہونے کے خدشے کے تحت سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کے اہم اضلاع میں پابندی عائد کر رکھی ہیں۔ بھارتی قبضے اور مسلسل جبر میں کشمیری کیسے عید منا سکتے ہیں؟ جموں و کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ کشمیریوں کے لیے مشکلات میں اضافے کا ہی باعث ہے۔ کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی بندوقوں کے سائے میں عید مناتے آئے ہیں۔ جب ایک طرف قتل، گرفتاریاں، تشدد، فوجی آپریشنز اور چھاپے معمول ہوں تو خوشی کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ بھارتی حکام نے کشمیری مسلمانوں پر خاص طور پر تاریخی جامع مسجد میں عید کی نماز و عبادات پر بھی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ کشمیری مسلمانوں کو ان کی عبادت کے حق سے محروم کرنا مودی حکومت کی مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادیوں پر جاری حملے کی ایک اور مثال ہے۔ عید الفطر کے پرنور اور پرمسرت موقع پر بھی قابض فوجیوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کے درمیان اہل کشمیر کا دم گھٹ رہا ہے۔ بھارتی فوج نے عید الفطر پر بھی پورے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروز عمر فاروق کو بھی گھر میں نظر بند کیا گیا ہے۔ ہزاروں لاپتہ اور جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کے اہل خانہ اپنے پیاروں کی گھروں کو واپسی کے انتظار میں ایک اور عید منانے پر مجبور ہیں۔ عید الفطر کشمیریوں کے لیے جو پیغام لے کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فتح تک جدوجہد آزادی جاری رکھی جائے گی۔ مظلوم کشمیریوں کی حقیقی عید تبھی آئے گی جب بھارتی غلامی کے طوق ٹوٹیں گے۔ کشمیری اپنی بہادر جدوجہد سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھارتی تسلط سے آزادی کے بغیر ان کی کوئی عید نہیں۔